تو یہ تو مجھے پتا ہے، میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. بہت بڑے لوگ ہیں ایسے ڈرے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ فیشزم ہے، وہاں خوف ہے، وہاں میڈیا کے اوپر خوف ہے، ججز کے اوپر خوف طاری کیا ہوا انہوں نے، ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں. لیکن میں اینٹی انڈیا تو نہیں ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی صحیح لیڈرشپ آئے تاکہ وہ ہندوستان میں کشمیریوں کو حقوق دے، وہاں مسلمان ہیں، وہاں ان کو برابر کا شہری بنائے. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ کشمیر میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کا وہ واپس لیتے تو ہم پھر ان سے اپنے تعلقات نارمل کر سکتے ہیں اور بات چیت پہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو میری مخالفت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے ہیں. اپنے ملک میں تو آپ اجازت نہیں دیتے یہ بمباری کر کے لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جج جوری ایکسیکیوشنر. تو ہمارے ملک میں آپ یہ کر رہے ہیں 400 ڈرون اٹیکس، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنی عورتیں بچے مارے گئے. اور ذمہ داری کس کی تھی؟ ان دونوں کی. اور یہ دو کیوں نہیں بولتے تھے؟ کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. اگر چوری کے ان کو اتنا پیسے سے پیار ہے، یہ اس ملک کو بیچ دیں گے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے. انہوں نے جو ہندوستان سے نواز شریف نے جو کیا ہے، آپ سوچیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر سے برکا دت بڑی صحافی ہے، اس نے مجھے اپنی کتاب بھی دی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ اپنی فوج سے ڈر کے نریندر مودی سے نواز شریف چھپ کے میٹنگ کر رہا ہے، اپنی فوج سے ڈر کے. یعنی یہ سوچے، اس سے ذرا غور کریں نا. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. آج آپ ذرا حال تو دیکھیں، ایک منٹ سنیں ذرا، مسلمان دنیا کے حال دیکھیں. آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو چکے ہیں. سیریا کو لو، شام لو، لیبیا لو، افغانستان سے کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہوا، یمن میں، ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے. پاکستان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے. اور اس فوج کے پیچھے اب ذرا سنیں، یہ دو میمو گیٹ کیا تھا؟ زرداری وہاں حسین اکانی جو امبیسڈر اس نے رکھا ہوا تھا امریکہ میں، وہ جا کے میسج دیتا ہے امریکن فوج کے ہیڈ کو کہ زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو. یہ میمو گیٹ تھا. اب حیرت سوچے نا کہ ایک آدمی ان کو یہ کہتا ہے کہ اپنی فوج سے، اس کو امبیسڈر کہتا ہے کہ اپنی فوج سے، پاکستان کی فوج سے زرداری کو بچا لو. اور دوسری طرف نواز شریف، ڈان لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب اپنی فوج کو، اپنی ہندوستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری فوج غلطیاں کر رہی ہے لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. بس سنیں، وہ ہر جگہ نریندر مودی پاکستانی فوج، جب پچھلا آرمی چیف تھے رحیل شریف، ہر فورم پہ وہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کا سردار ہے. اور نواز شریف وہ کہتا تھا یہ تو بڑا اچھا ہمارا دوست ہے. آپ سوچے کہ مجھے کوئی کہے کہ آرمی چیف، کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے، میں اپنی توہین سمجھوں گا. میرے ملک کے چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، مطلب کہ میں، یعنی اصل میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کی فوج دہشت گرد ہے. اور وہ بڑے آرام سے اس کو شادیوں پہ بلا رہا ہے.
ادھر جدھر جاتا تھا اس کو ان کے بزنس ہو رہے تھے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستانیز کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ملک کو شرمندہ کرواتے ہیں دنیا میں کرپشن سے. ان کے اوپر مضمون کیا لکھے جاتے ہیں, ان کی کرپشن کے اوپر مضمون آتے ہیں. جب ان کے اوپر ایک آرٹیکل چھپتا ہے انگلینڈ کے مین اخبار میں, جدھر زرداری جا کے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے ان کے پرائم منسٹر سے, اور نیچے کیپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے تمہاری انگلیوں نے چوری کر لیں ہاتھ ملاتے ملاتے. یہ ملک کا پرائم, یہ سن لیں, یہ اس لیے ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کو اس کا وہ وقار نہیں بنا, اس کا مقام نہیں بنا, کیونکہ اس طرح کے لوگ تھے.